الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، مصیبت کے وقت میں، پریشانی اور آلام کے زمانے میں، حوادثات پیش آنے کے وقت میں مجھے کو پکارو، میں تمہاری پکار پر جواب دوں گا، تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے ہیں، میرے حضور میں تذلل اختیار نہیں کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، ان قریب انہیں ہم ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک اعزاز خاص بخشا ہے۔ اعزاز خاص اس لیے کہ اس سے پہلی امتوں میں اللہ رب العزت جب کوئی دعا قبول فرمانا چاہتے تھے تو امت کے پیغمبروں کو حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کیجئے، میں دعا قبول کروں گا۔ تو امت کا پیغمبر دعا کرتا تھا، امت کا پیغمبر اللہ سے مانگتا تھا، امت کا پیغمبر اللہ کے حضور میں اپنی بے بدعاتی کا اظہار کرتا تھا، اللہ کی نصرت آتی تھی، اللہ کی مدد آتی تھی، اللہ کی عنایت و نوازش ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے یہ دروازہ کھول دیا کہ جو بھی مانگے، اور یہی نہیں بلکہ اس امت میں امت دعوت، امت اجابت سب کے لیے اللہ نے دروازہ کھول دیا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دعا کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ اسے بھی دے دے گا۔ قرآن پاک میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ ابلیس نے آخری وقت میں اللہ رب العزت جب اس کو راہدہ درگاہ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ایسے وقت میں اس نے قیامت تک کی زندگی کی دعا کی، درخواست کی، اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو چھوٹ دے دی۔ تو اس بات کے لیے شاہد ہے کہ اگر اللہ کا باغی و تابع بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اتنا رحیم و کریم اس کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو عطا کر دیتی ہے۔ لہذا ایک مومن بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے عنایات کی سلسبیل جاری ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کسی دشمن سے مقابلے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دشمن بڑا بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، دشمن ظالم بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا ظالم بھی ہو سکتا ہے، دشمن قاتل بھی ہو سکتا ہے اور پوری کمیونٹی کا خاتمہ کرنے کا خاتمہ کے ارادے سے وہ ظلم پر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسوں کے لیے ایسا ہتھیار ہونا چاہیے جو ان سب سے بڑا، ان تمام ظالموں کے ہتھیار سے بڑا، ان تمام ظالموں کے منصوبوں پر فائق، ان تمام ظالموں کا احاطہ کرنے والا ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے شواہد پیش کیے ہیں۔ بدر کے میدان میں
313 نفوس قدسیہ ہیں اور 1000 کی تعداد کفار کی ہے. تیر و تفنگ سے وہ لیس ہیں، ہتھیار ان کے پاس ہے، اور یہاں ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، تعداد بھی کم ہے، اور لڑنے کے ارادے سے نکلے بھی نہیں ہیں. ایسے وقت میں بے کسی اور بے بسی کا جو سامان ہو سکتا تھا وہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حدیث میں دعا فرمائی، الدعاء سلاح المومن، اور اس ہتھیار نے ایسا ان کو کاٹ کے رکھ دیا کہ 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد قید کر کے مدینہ منورہ لائے گئے. اللہ کے رسول کی یہی دعا دی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد. اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت آج کام آ گئی تو تیری روئے زمین پہ عبادت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہتھیار کا کام کرتی. اس امت کے حق میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا دعا سلاح المومن، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دعا دین کا ستون ہے. دعا جس فرد کی زبان پہ ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے ہیں. اور سب سے بڑا شر، سب سے بڑا ضرر، سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ سے مانگنے والا کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی دین کی بنیاد مضبوط ہو، اس کا دین ستون پہ قائم ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا دین کا ستون. تیسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی یہ دعا کے تعلق سے، وہ یہ فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کا نور ہے. آسمان و زمین کا نور. روشنی ملتی ہے تو طاقت ملتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو انسیت پیدا ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو اقدام کی جرأت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو منزل سامنے نظر آتی ہے. اور یہ دعا آسمان و زمین کا نور ہے. کون راستہ بھٹکا سکتا ہے؟ کون راستے سے ہم کو ہٹا سکتا ہے؟ کون منزل سے ہم کو دور کر سکتا ہے؟ بشرطے کہ ہمارا یقین ہو اللہ کی ذات. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ہر حال میں ہمیں رہنمائی کرے گا اور صحیح ڈگر ہم کو دکھائے گا، صحیح راستے پر وہ گامزن کرے گا. تو مومن اس خاص طور سے اس امت اسلامیہ کا خاص امتیاز ہے. جتنا بڑا بھی تعبیر فرعون سے پڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، فرعون سے پڑھ کر کے نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اللہ سے جو مانگا ہے 8 دعائیں کی ہیں اللہ رب العزت کے حضور میں، اور اللہ نے وہ ساری دعائیں قبول فرما لی. پھر اس کے بعد فرعون کے پاس بھیجا ہے. فرعون بے بس ہو گیا، بے دم ہو گیا، بھاگتے نہیں بنے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اسے سمندر میں ڈبو کر کے مار ڈالا. دعا کیا تھی؟ اللہ کے حضور میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. یہ 8 دعائیں کی انہوں نے. اے میرے پروردگار، مجھے بڑا انقباض اس نالائق فرعون سے، اس کے منہ کو دیکھنے کی مجھے رواداری مجھے جو ہے خیال نہیں آ رہا ہے، ایسا انقباض اس سے. اے اللہ ان بساط میں تبدیل فرما دے، انشراح میرے اندر پیدا کر دے تاکہ میں اس سے جا کر بات کروں. پہلی دعا رب اشرح لی صدری. پھر یہ کہ اس میں جو رکاوٹیں آئیں اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو شہنشاہ زماں کہہ رہا ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، کتنے کمانڈوز ہوں گے، کتنی رکاوٹیں ہوں گی، اس تک پہنچنا رب کریم آسان نہیں ہے. کیسے میں اس تک پہنچ سکتا ہوں؟ یسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما. میری زبان پہ جو لکنت آ جائے
اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، اس کے روب و داد کو دیکھ کر، اس کے غیظ و غضب کو دیکھ کر، اے اللہ میری زبان کی اس بار کو، اس لکنت کو تو ختم کر دے تاکہ میں اس سے کھل کر کے بات کر سکوں. یفقہوا قولی، میں اکیلے ہوں، اے اللہ میرے لیے کوئی معاون بنا دے، اور معاون بھی میرے بھائی ہارون کو بنا دے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اور صرف معاون نہ ہوں کہ بستہ ڈھونے والے ہوں، لکڑی پکڑانے والے ہوں، چھاتا لے کر کے آگے پیش کر دینے والے ہوں. نہیں، ایسے اشدد بھی ازری، میری قوت ان سے بڑھ جائے، میری طاقت ان کے ذریعے بڑھ جائے، معنوی اور مادی ہر اعتبار سے میرے لیے تقویت کا باعث ہوں. اشدد بھی ازری. اور آخری یہ کہ واشرک فی امری، میرے معاملے میں یعنی نبوت میں بھی شریک فرما دی. مجھے تو نے نبوت کی سوغات دی، نبوت کا جاہ و جلال تو نے دیا، ان کو بھی اس میں شریک فرما دی. 8 دعائیں فرمائیں. آگے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ یہ دعائیں قبول فرما تاکہ اس باغی تاغی کے سر کو قلم کر دوں، اس کے تخت و تاج کو میں اس سے چھین لوں، اس کے بخت و باج پہ کمندے ڈال کر کے اس کو اسیر کر لوں. رب کریم یہ نہیں، میں یہ سب کچھ مانگ رہا ہوں اے اللہ اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اے اللہ اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تیری خوب تسبیح بیان کر. کیوں کہا حضرت موسیٰ نے؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا میں مشغول رہے گا وہ مجھ سے مانگے گا بھی نہیں، تو مجھے معلوم ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اسے کیا حاجت ہے، میں اس کی ساری حاجتیں پوری کروں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن مسألتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت صبح سے شام تک کرتا رہتا ہے، ہر وقت تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتا ہے، اس مشغولیت کی بنیاد پہ وہ دعا نہیں کر پاتا ہے، ہم سے مانگ نہیں پاتا ہے، تو میں ایسے شخص کو جو میرے کلام میں لگا ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اس کو جتنا دوسروں کو مانگنے پر دوں گا اس سے زیادہ میں بغیر مانگے ہوئے اسے عطا کروں. لہذا ہمیں اللہ کے کلام سے، تسبیح و تقدیس سے اللہ سے جڑنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. دشمن بہت سرفرا ہوا ہے، ابھی وہ ریہرسل کی بات کر رہا ہے، آگے کیا کرے گا چند سالوں کے اندر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ رب العزت کے حضور میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں. لہذا اپنے گناہوں سے معافی اور رجوع اللہ اور تسبیح و تقدیس کا تمغہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. فرعون کا سر نیچا ہوا ہے، نمرود سوکھ ہو گیا ہے، شداد جو ہے وہ مظلوم، ہمارے شداد جو ہے وہ مہین و کمزور اور تحقیر اس کی ہوئی اور ختم کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس دور کے طاغی باغی فرائنہ متمرد سرکشوں کا سر بھی نیچا ہو کر کے رہے گا. آپ اللہ کے سامنے سر جھکائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ ہم سب کو توفیق سے